ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ میں نے دیکھا اسلم ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی اور دکھ بھی کہ یہ لڑکی آخر کون ہے جو میرے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو وہ دیر سے گھر آئے۔ میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ پر برس پڑے۔ کہا تمہیں مجھ پر پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مرد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ خبردار آئندہ اس موضوع پر تم نے کوئی بات کی، میری مرضی میں جب گھر آؤں گا۔ وہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ شادی کے پہلے دن ہی انہوں نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ میں عورتوں کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا مجھ پر کسی بھی قسم کا ہتھ کنڈا چلانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے اب ان سے کوئی توقع نہیں تھی۔ اس دن بھی میں خاموش ہو گئی، مگر اس دن کے بعد سے میرے شوہر کے حوصلے بڑھ گئے۔ رات کو دیر سے آنا ان کا معمول بن گیا، جبکہ میرے لبوں پر تالے پڑ گئے۔ میری کیا مجال تھی جو میں ان سے کچھ پوچھتی۔ پہلے جہاں جانا ہوتا وہ مجھے گاڑی پر لے جاتے تھے، مگر اب یا تو یہ کہتے کہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، یا پھر کہتے کہ ڈرائیور کو لے جاؤ۔ وہ جہاں تک ہو سکتا مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے، جبکہ رات بھر ان کے انتظار میں جاگ جاگ کر میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ ایک دن میں نے جرأت کر کے ان سے کہہ دیا کہ اگر اب آپ نے کسی لڑکی سے ملنے کی کوشش کی تو میں اپنے ابو کو بتا دوں گی۔ اس رات انہوں نے حد کر دی۔ بولے اگر تم نے اپنے والد کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا کہہ دیں گے۔ میں 2 ننھی منھی بچیوں کی ماں تھی، جانتی تھی کہ یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے میری بچیوں سے جدائی سہنی پڑے۔ میں اپنے شوہر کا ہر ظلم سہنے پر مجبور تھی، مگر بچیوں سے دوری کا تصور بھی محال تھا۔ انہی کے سبب تو میں جی رہی تھی۔ میری بچیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے گھر میں کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو میں بستر میں سہمی پڑی رہی۔ میرے خیال میں اسلم ابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ آدھی رات کے بعد ان کا گھر آنا معمول تھا۔ تاہم گھر میں کھٹکا کس بات کی علامت تھا؟ کیا کوئی چور گھس آیا تھا، یا پھر ڈاکو یا قاتل؟ ایسا خیال آتے ہی دل دھڑک اٹھا اور میں خوفزدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے باتیں کرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز اسلم کی تھی۔ وہ آ چکے تھے۔ وہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے اور خود ہی تالا کھول کر آ جاتے تھے۔ دوسری آواز مگر کسی عورت کی تھی۔ تبھی میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، کچھ اس انداز سے کہ میرا رواں رواں سلک اٹھا۔ انسان کبھی کبھی لاکھ چاہے مگر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ میں نے بھی اس دن اختیار کھو دیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کر جاتی، مگر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ جانے مجھ میں اپنے حق کے لیے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے جوتا اٹھا کر اس عورت کو دے مارا۔ پھر کیا تھا، اسلم تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ظاہر ہے صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، قصور عورت کا بھی ہوتا ہے، مگر یہاں میرا کیا قصور تھا میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسلم کا غصہ قابل دید تھا۔ کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ عورت لاکھ بری سہی، اس میں پھر بھی اسلم سے زیادہ شرافت تھی، یا یہ کہنا چاہیے کہ عورت ہی عورت کا مسئلہ سمجھ سکتی ہے۔ اس نے کہا اسلم ٹھہرو، صبح جو مرضی آئے فیصلہ کر لینا، یہ تمہاری بیوی ہے، اس وقت اسے گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے گھر سے باہر قدم نکالنے نہیں دیا۔ سچ کہتی ہوں کہ مرد اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں تو پھر حیوان بن جاتے ہیں۔ میرے رونے دھونے میں صبح ہو گئی، مگر اسلم کو کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میرے میکے لے آئے۔ ادھر ان کی بہن کا فون آیا کہ بھابھی تم نے بھائی کے ساتھ برا کیا ہے، ان کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ اچھی بیویاں صبر کرتی ہیں تو پھل بھی پاتی ہیں۔ اب تم اپنی سزا بھگتو،
तुम्हारी बेटियां असलम भाई मेरे पास छोड़कर गए हैं। सोचा कि तुम्हें तसल्ली दे दूं, ताहम उनको ले जाने के लिए मत आना। फिलहाल सब्र करो, भाई का गुस्सा ठंडा होने दो। अगर तुमने मज़ीद जुर्रत दिखाई तो वो तुम्हें तलाक देने पर तुले हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उन्हें इस अमर से रोका है। तुम्हें भी समझा रही हूँ, कुछ दिन चुप करके मैके में बैठी रहो। इस फैसले को बुरा मत मानो ताकि सुलह की कोई गुंजाइश निकल सके। फ़ोन सुनकर मेरे आंसू नहीं थमते थे। अब मैं मैके में थी और दिन गुजरते जा रहे थे। नंद की हिदायत को गिरह में बांध चुकी थी और इस मामले का चर्चा भी नहीं किया कि मुबादा मेरे वालिदैन गुस्से में आकर कोई कदम उठा लें और मेरी बच्चियां नाहक माँ की जुदाई का अजाब उम्र भर को भुगतने पर मजबूर हो जाएं। कब तक सब्र करती कि वो मेरी बच्चियों को मुझसे मिलने न देते और मैं उनकी दीद को तरस रही थी। छोटी बेटी तो अभी सिर्फ 3 साल की थी। अम्मी जान मुझे तड़पता देखकर भाभी को कहती कि तुमने तो इन लोगों की इतनी तारीफ की थी, मगर तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे ही बुरे लोग निकले हैं। भाभी बेचारी क्या करती, वो खुद मेरी हालत देखकर रो पड़ती थी। आखिरकार इन्होंने सोचा कि किसी तरह इस औरत का पता करना चाहिए कि वो कौन है और असलम भाई ने उसकी किस खूबी की वजह से ये रवैया इख्तियार किया है। मैंने भाभी से बताया था कि वो औरत लाख बुरी सही, मगर मेरा जूता पड़ने पर भी उसने रात के वक्त मुझे घर से कदम नहीं निकालने दिया। वो यकीनन अच्छे दिल की मालिक होगी, उसके दिल में इंसानियत बाकी होगी। तभी भाभी ने सोचा कि अब इस औरत से मुलाकात करनी चाहिए, इसे खुदा का वास्ता देना चाहिए कि वो हमें बर्बाद न करे और 2 मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों पर तरस खाए जिनको उसने माँ से महरूम कर दिया है। मगर इस औरत से मिलना मुहाल था, क्योंकि वो जिस जगह रहती थी वो शरीफों का इलाका नहीं था। वहाँ मर्द तो जा सकते थे, मगर शरीफ घराने की औरतों के लिए ये इलाका ममनू था। मगर मेरी भाभी ने फिर भी मेरी खातिर जुर्रत कर ली और इस बदनाम इलाके में चली गई। वो उस तवाइफ को समझाने, मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी, बगैर सोचे समझे कि इस वाक़े के उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे। ये जुर्रत भाभी को महंगी पड़ी, क्योंकि वो उसे तो तलाश न कर सकी, मगर वहाँ खुद असलम भाई ने उन्हें किसी से बात करते देख लिया जिससे वो उस तवाइफ का पता पूछ रही थी। असलम भाई तो इस मौके की तलाश में थे कि हमें मज़ीद नीचा दिखाएं। इन्होंने भाई के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा, तुम्हारी बीवी को कल मैंने वहाँ देखा है जहाँ इनको देखे जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भला उस बाजार में उनका क्या काम था? मुझ पर यकीन न आए तो अपनी बीवी से खुद पूछ लेना। बीवी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर भाईजान की कनपट्टियाँ सुलग उठीं। इनको असलम भाई की बात का यकीन तो न आता था, मगर वो कस्में खा रहे थे कि सामना करा लो, मैं झूठा हूँ तो 100 जूते बीच बाजार में खड़े होकर मारना। भला मैं अपनी तायाजाद बहन पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों धरूंगा, जबकि वो 4 बच्चों की माँ है। बीवी से झगड़ा ना होता तो खुद आपके घर आ जाता, मगर अब आपके वालिदैन के घर उनके बुलाए बगैर नहीं आ सकता। भाईजान को इस पर मुझको मैके ला छोड़ने का जो गुस्सा था, उसकी ये सारी बातें सुनकर हवा हो गया और अपनी आग में सुलगते घर आ गए। भाभी से पूछगछ की तो इन्होंने रोते हुए बता दिया कि तुम्हारी ही बहन की खुशियों के लिए ये इंतहाई कदम उठाया था। मैं चाहती थी कि वो औरत असलम भाई की ज़िंदगी से दूर हो जाए और तुम्हारी बहन की खुशियाँ बहाल हो सकें, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा था, ना ही तुमने इस मामले का घर में जिक्र किया। भाई ने गिरज कर कहा। मेरी भाभी ने लाख सफाइयाँ देना चाहीं कि वहाँ के मकीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उस औरत का पता पूछ रही थी, मगर भाई को यकीन न आया। बीवी की इस हरकत पर उन्हें तलाक दे दी। भाभी ने बहुत दफ़े माफ़ी मांगी, मगर मेरे भाई को इस कदर गुस्सा था कि इस गुस्से में इन्होंने बीवी को जुदा कर दिया। वो बेचारी रोती हुई मैके चली गई। बाद में इन्होंने मेरी भी खूब खबर ली कि तुम तो मियाँ से झगड़ने का कुछ और ही सबब बताती थी। अगर इस झगड़े का सबब कोई गलत औरत थी तो हमसे जिक्र क्यों नहीं किया? आखिर इसमें क्या मसलहत थी? कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई बीवी को तलाक देने पर बहुत पछताए कि इन्होंने ये क्या गज़ब कर दिया। मौलवी साहब के पास गए, सब ने यही कहा कि गुस्से में तलाक वाक़ हो जाती है।
اب ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس اس بات پر تھا کہ میری بھابھی بیچاری کو ناحق اس گناہ کی سزا مل گئی جو اس بیچاری نے کیا تک نہیں تھا۔ ادھر میری بچیاں نند کے پاس تو ادھر بھابھی کے بچے ہمارے پاس۔ عجیب سانحہ تھا۔ بھابھی کو اگر مجھ سے محبت تھی تو مجھے بھی ان سے کم نہیں تھی۔ اس واقعے کے 3 ماہ کے بعد میری چھوٹی بیٹی اس قدر بیمار ہوئی کہ نند نے رو پیٹ کر اسلم کو مجبور کر دیا اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ میرے والدین سے معافی تلافی کے بعد بالآخر مجھے گھر لے گئے۔ ان کا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے بچیوں کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ جانے دیا کیونکہ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی اور نہ میرے والدین نے کبھی کوئی بد کلامی کی تھی۔ تبھی میرا گھر بچ گیا۔ میں واپس اپنے آشیانے میں سما گئی۔ آج میرے بچے میرے پاس ہیں، میرا گھر بس رہا ہے، مگر افسوس بھائی اور بھابھی کا رشتہ بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ میں پکڑی چڑیا کو پھر سے پنجرے میں بند کیا جا سکتا ہے، مگر جس چڑیا کو خود اڑا دیا جائے اسے دوبارہ گھر کی 4 دیواری میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کر دی، اور افسوس کہ اب اس غلطی کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔